الم آہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، سو کیا تم نہیں سمجھتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد مجرموں کے متعلق ارشاد فرمایا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، موحد لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو مجرموں کی الگ صفیں بن جائیں گی اور مومنوں کی الگ صفیں بن جائیں گی۔ سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ باقی جتنے بھی جرائم ہیں وہ شرک سے نیچے نیچے ہیں، اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو مشرک لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا ایمان والوں سے، بالکل الگ تھلگ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کریں گے، ان سے پوچھیں گے، الم آہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، صریح دشمن ہے، اور بالکل واضح دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان تمام لوگوں سے خطاب فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد قرآن پاک میں جا بجا مذکور ہے۔ کہیں آتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اور کہیں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کہیں تجھے اور تیری اہلیہ حضرت حوا کو یہ جنت سے نہ نکال دے۔ اور اس کے علاوہ عالم الست میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں شیطان کی دشمنی کا ان سے عہد لیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو آگاہ کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس سے بچ کے رہنا۔ دشمن کو دشمن جب بندہ سمجھتا ہے، دشمن کو دشمن مان لیتا ہے، تو پھر اس کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے بچ بھی جاتا ہے۔ جب اسے دشمن سمجھ لیا تو پھر بندہ محتاط رہتا ہے کہ کہیں کسی موڑ پر کسی جگہ پر یہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، مجھے نقصان نہ دے دے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب دشمن کو دشمن سمجھا جائے، اور اگر دشمن کو دشمن نہ سمجھا جائے، دشمن کو دشمن مانا ہی نہ جائے، تو کسی بھی موقع پر دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز کہ شیطان کو دشمن سمجھنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاتَّخِذُوا عُدُوًّا، اس کو تم دشمن سمجھو، دشمن مانو گے، دشمن سمجھو گے تو پھر تم اس سے بچ سکو گے، اور دشمن نہیں سمجھو گے تو پھر تم اس کے تسلط میں آ جاؤ گے، تسلط میں رہو گے۔ تو بنیادی چیز شیطان کو دشمن سمجھنا، دشمن ماننا ہے۔
اور پھر ہم جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ نظریہ، یہ یقین کرنا ہے کہ یہ شیطان کروا رہا ہے۔ جتنے بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں وہ شیطان کا رستہ ہے۔ تو جب بندہ یہ سمجھے کہ مجھ پر شیطان کا اثر ہو گیا، فوراً توبہ طائب ہو جائے اور پھر اس شیطان سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو فرمایا کہ کیا تم سے عہد نہیں لیا ہے بنی آدم کہ اللہ تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت تو سب کے سب رحمان کی کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں تو ان سے بھی کہا جائے تو وہ کہیں گے ہم اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، ہم اپنے بت کو مانتے ہیں۔ تو جتنے بھی مذاہب آئے، جتنے بھی کافر آئے، شیطان کی عبادت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ سب کے سب جو ہے وہ اپنے معبودوں ہی کو پکارتے رہے، ان کی عبادت کرتے رہے۔ تو اللہ نے یہاں حکم دیا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ عبادت نام ہے اطاعت کا، عبادت نام ہے بات ماننے کا، عبادت نام ہے کسی ہستی کے سامنے اپنے سر جھکانے کا نام عبادت ہے۔ اب جتنا بھی کوئی آدمی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی بات مانتا ہے، تو کیا مطلب یہ اس کو خدا مان رہا ہے۔ تو جتنی برائیاں ہو رہی ہیں وہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں؟ شیطان کے کہنے پہ۔ جتنا شرک ہو رہا ہے وہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ شیطان کے کہنے پہ۔ کسی پر کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو شیطان کے کہنے پہ، کسی کا حق مارتا ہے تو شیطان کے کہنے پر۔ تو ماننی اس نے اللہ کی تھی، لیکن مان کس کی رہا ہے؟ شیطان کی کہا ہے۔ اور اللہ کی ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ اور جب شیطان کی مانو گے تو شیطان کی عبادت۔ اس لیے فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، یعنی شیطان کی بات کو نہ مانو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ اس نے دشمنی کا اظہار اسی دن کر دیا تھا جس دن اسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ نکل جا تو مردود ہے، تو اس نے اسی وقت اظہار کیا تھا کہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے دن کی، تو میں جو ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے آ کر ان کو بہکاؤں گا اور انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو یہ اسی دن اس نے دشمنی کا اظہار کر دیا تھا، اور اللہ نے اسے مہلت بھی دے دی، جا تجھے مہلت ہے قیامت کے دن تک کی، اور تو جن جن کو گمراہ کرے گا تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، میں نے جہنم کو بھرنا ہی انسانوں اور جنوں سے، جو تیرے پیچھے چلے تو وہ جائیں گے۔ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ بھی عہد تم سے لیا ہے بنی آدم کہ میری ہی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور شیطان تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا۔ آج دنیا میں دیکھیں، دنیا کی 5 ارب کی آبادی میں سے 4 ارب جو ہے وہ شیطان کے پجاری ہیں، 4 ارب کافر ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، یا اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، یا کسی نہ کسی طریقے میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بڑی مخلوق کو شیطان گمراہ کر چکا، صرف 1 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، شیطان کی ماننے پر، شیطان کی عبادت پر، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اپنے کفر کے بدلے میں تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔